آپ کے پاس پیسے نہ ہوں اور جی پی اے بھی اچھا نہ ہو تو بھی امریکہ آ کر یونیورسٹی میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جانیں صرف 5 منٹ میں۔ عام خیال یہ ہے کہ پاکستان کے مہنگے اسکولوں میں پڑھنے والے عمرہ کے بچے ہی امریکہ جا کر پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کو ٹاپر ہونا چاہیے۔ یہ وہ غلط فہمیاں ہیں جو بے شمار پاکستانی طلباء کو کوشش کرنے سے روک دیتی ہیں۔ سچ یہ ہے کہ اگر آپ درست طریقہ جانتے ہیں تو امریکہ آ کر پڑھنے میں پیسہ یا کم جی پی اے ہونا رکاوٹ نہیں بنتا۔ کوئی شک نہیں کہ امریکی یونیورسٹیاں مقامی طلباء کے لیے بھی مہنگی ہیں۔ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے ان کی فیسیں 2 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اکثر طلباء جب گوگل پر ان کی ٹیوشن دیکھتے ہیں تو حوصلہ ہار جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ میں ہر طالب علم پوری فیس نہیں دیتا۔ بہت سے بین الاقوامی طلباء اسکالرشپ، فیلوشپ یا اسسٹنٹ شپ پر پڑھتے ہیں۔ فرق صرف درست معلومات کا ہے۔ امریکہ میں اسکالرشپ لینے کے لیے 3 چیزیں اہم ہیں: میرٹ یعنی آپ کی قابلیت، نیڈ یعنی آپ کی مالی ضرورت، اور اسٹریٹجی یعنی آپ کیسے اپلائی کرتے ہیں۔ بیشتر پاکستانی طلباء صرف بڑے ناموں والی یونیورسٹیوں میں اپلائی کرتے ہیں اور مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ اصل کھیل مڈ لیول اور پبلک یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ اسکالرشپس خود یونیورسٹیاں دیتی ہیں، حکومت نہیں۔ ایک قسم میرٹ بیسڈ اسکالرشپ کی ہوتی ہے۔ اس میں آپ کا جی پی اے، سیٹ یا جی آر ای اچھا ہونا چاہیے۔ آپ کا اسٹیٹمنٹ آف پرپز مضبوط ہو تو یونیورسٹی خود فیس کم یا ختم کر دیتی ہے۔ دوسری قسم نیڈ بیسڈ فائنینشیل ایڈ کی ہوتی ہے۔ اگر آپ ثابت کر دیں کہ آپ کے پاس واقعی وسائل نہیں تو بہت سی یونیورسٹیاں آپ کو بنا پیسوں کے داخلہ دے دیتی ہیں۔ اگر آپ ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کے لیے جانا چاہتے ہوں تو آپ کے لیے بہترین آپشن گریجویٹ اسسٹنٹ شپ ہوتی ہے۔ اس میں ٹیوشن مکمل یا جزوی معاف ہو جاتی ہے، ماہانہ وظیفہ ملتا ہے اور آن کیمپس کام کرنے کا قیمتی تجربہ مل جاتا ہے۔ بہت سے پاکستانی طلباء امریکہ میں صرف اسسٹنٹ شپ پر پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ تب ملتی ہے جب آپ پروفیسرز کو براہ راست ای میل کریں اور اپنا سی وی اور ریسرچ انٹرسٹ بھیجیں۔ سب سے اہم یو ایس فل برائٹ اسکالرشپ ہے۔ اس میں مکمل فیس، رہائش، ایئر ٹکٹ اور ہیلتھ انشورنس ملتی ہے، لیکن یہ واحد راستہ نہیں۔ یونیورسٹی کی اپنی اسکالرشپس، ڈپارٹمنٹس فنڈنگ اور بیرونی فاؤنڈیشنز کے آپشنز بھی ہوتے ہیں۔ اکثر طلباء سمجھتے ہیں کہ ان کا جی پی اے کم ہے اس لیے ان کا کوئی چانس نہیں۔ یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ امریکی یونیورسٹیوں میں اسٹیٹمنٹ آف پرپز کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس میں آپ اپنی کہانی بیان کریں، اپنا مقصد بیان کریں اور بتائیں کہ آپ نے پاکستان میں کن حالات میں تعلیم حاصل کی۔ ایک عمدہ اسٹیٹمنٹ آف پرپز کم جی پی اے کو بیلنس کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ 2-3 بہت اچھے ریکمنڈیشن لیٹر ہوں تو وہ آپ کا کیس مضبوط بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ واقعی امریکہ آ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو 8-10 ایسی یونیورسٹیاں منتخب کریں جو افورڈیبل ہوں اور انٹرنیشنل اسکالرشپس دیتی ہوں۔ ہر یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھیں فائنینشیل ایڈ فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس۔ ایس او پی کو ہر یونیورسٹی کے مطابق کسٹمائز کریں اور پروفیسرز کو ضرور ای میل کریں۔ امریکہ کی بیشتر اسکالرشپس اور فائنینشیل ایڈز کی آخری تاریخیں دسمبر اور جنوری میں ہوتی ہیں۔ ان کی تیاری کئی ماہ پہلے شروع کر دینی چاہیے۔ اگر آپ سوچیں گے کہ اگلے سال دیکھیں گے تو حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک پورا سال ضائع کر دیں گے۔ بہت سی امریکی یونیورسٹیاں انٹرنیشنل طلباء کو اپلیکیشن فیس معاف کر دیتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو صرف ایک سادہ ای میل لکھنی ہوتی ہے کہ آپ مالی طور پر فیس ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ایک بات میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں کہ امریکہ میں تعلیم صرف امیروں کے بچوں کے لیے نہیں۔ اگر آپ درست معلومات جانتے ہوں، درست اسٹریٹجی اختیار کریں اور مستقل مزاجی کے ساتھ اپلائی کریں تو پیسے کے بغیر بھی راستہ نکل آتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔